الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. آپ کے سامنے قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں بھیجا ہم نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے اس کے کہ آپ سراپا رحمت ہیں تمام عالمین کے لیے۔ بڑے اہم الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے اہم خطاب سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اور یہ جو لفظ عالمین ہے، جب اس کا ذکر آتا ہے تو بڑا اہم لفظ اس حوالے سے ہے کہ ہم ہر روز 17 بار کم از کم نمازوں کے اندر بار بار یہ دہراتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں ہیں اللہ رب العالمین کی۔ تو رب العالمین کیا چیز ہے؟ رب ہے پالنے والا، اور کس کو پالتا ہے؟ اپنے علاوہ جو کچھ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالمین ہے۔ ان سب چیزوں کو پالنے والا، اس کا خیال رکھنے والا، اس کو نشو و نما دینے والا، اس کی حفاظت کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اور اگر عالمین کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کچھ عالمین ہے، تو پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین یہاں رحمت للعالمین پکار رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے ان سب کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت، سراپا مرسی، کمپلیٹ مرسی ہے، اور ان کے ذریعے انسانیت پہ رحمت اور حیوان پہ رحمت اور تمام جمادات اور نباتات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہی رحمت ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اگر ہم صرف اس زمانے ہی کا مطالعہ کریں، اسی زمانے کو اسٹڈی کریں جس زمانے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے، تو ہم سب سمجھ جائیں گے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بڑی رحمت تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس دور میں پیدائش ہوئی اور جس دور میں بعثت ہوئی، اس دور کے اندر دو بہت ہی پاورفل امپائرز تھیں جو کہ بالکل جزیرۃ العرب یعنی کہ عریبین پیننسولا سے لگی ہوئی تھیں، جڑی ہوئی تھیں۔ ایک کا نام پرشین امپائر یعنی فارس کی حکومت تھی، اور دوسری بائزنٹین امپائر یا رومن امپائر تھی، یا روموی یا رومی حکومت تھی جو کہ حکومت کر رہی تھی اس علاقے کے اوپر۔ اور صرف ان دو حکومتوں ہی کا مطالعہ نہ کیا جائے بلکہ عربوں کا اپنا مطالعہ بھی کیا جائے تو یہ بات صاف عیاں ہے کہ یہ تمام لوگ بشمول اور بھی جتنے بھی لوگ تھے دنیا کے اندر، چاہے وہ ہندوستان کے اندر ہوں چاہے وہ مغرب کے اندر ہوں، وہ سب کے سب ایک زبردست گھپ اندھیرے کا شکار تھے۔ تو شروع کرتے ہیں مکہ کے اندر سے۔ مکہ کے اندر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ مکے کے اندر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس شہر کی بنیاد رکھی تھی، اس شہر کے اندر شرک ہی شرک عام ہو چکا تھا۔ ہر طرف شرک تھی، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ عالم تھا کہ وہ گھر جو توحید کی دعوت کے لیے بنایا گیا تھا، یعنی کہ بیت اللہ یعنی کہ کعبہ، اس کعبے کے اندر تقریباً 365 بت موجود تھے۔ اور کیوں موجود تھے؟ کیونکہ عربوں کے ہر قبیلے کا بت کعبے کے اندر رکھ دیا گیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کا ہر قبیلہ، چاہے کہ غفار ہو، چاہے کہ غطفان ہو، چاہے کہ حنیفہ ہو، چاہے کہ حوازن ہو، چاہے کہ کعب ہو، وہ چاہے کہ ازد ہو، وہ سب کے سب کسی نہ کسی قسم کے بت کی پوجا کر رہے ہوتے تھے۔ ان کے اندر توہمات عام تھی، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہم کی بنیاد پہ کر گزرتے تھے یا رک جایا کرتے تھے۔ ایسے لوگ تھے جن کی عقیدے کی
برائی کی وجہ سے، نظریے کی برائی کی وجہ سے ان کے اعمال بھی بگڑ گئے تھے، ان کے افعال بھی بگڑ گئے تھے۔ یہی حال اگر دہرائیں یعنی اور آگے دیکھنے کی کوشش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑی بڑی امپائرز تھے جن کو سویلائزیشنز کہا جاتا ہے، ان سویلائزیشنز کا بھی جو حال تھا وہ کوئی بہت اچھا حال نہیں تھا۔ فارسیوں کا مذہب زروسٹرنزم، جن کو ہم عام زبان میں پارسی کہا کرتے ہیں، وہ تھا، اور اس زمانے کے عقیدے کے مطابق وہ دو خداؤں پہ یقین رکھتے تھے، ایک خدا اچھائی کا خدا، ایک خدا برائی کا خدا، اور یہ دونوں خدا باہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی صورت اختیار کیے ہوئے تھے۔ اسی عقیدے کو ایک اور نام ینگ اور یانگ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ مانیکوزم اتنا چھایا ہوا تھا کہ اس کے نتیجے میں بھی ان کے عقائد مکمل طور پہ بگڑ چکے تھے۔ اور رومیوں کا حال تو آج کل کے کرسچن عقیدے کے طور پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روموی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقدس دیا کرتے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو یکسر بھلا بیٹھے تھے اور اس عقیدے کا شکار ہو گئے تھے کہ خدا اصل میں 3 اجزاء کا نام ہے، اور وہ 3 اجزاء کیا ہیں؟ دا فادر، دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ۔ خدا اصل میں باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس ہے۔ اور کیونکہ عقیدے بگڑے ہوئے تھے تو ان کا تصور آخرت بھی بگڑا ہوا تھا ان سب لوگوں کا، اور کیونکہ تصور آخرت بگڑا ہوا تھا تو وہ احتساب کا جو کانسیپٹ ہونا چاہیے وہ ان لوگوں کے اندر یکسر موجود نہیں تھا۔ یہ کانسیپٹ نہیں ہونے کی وجہ سے اخلاقیات میں گر چکے تھے یہ برے قسم سے، یہ انسانوں کو انسان کے حقوق نہیں دیتے تھے، بلکہ بندوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ بندے ہی کے وہ غلام بن کے رہ گئے تھے، کہیں بادشاہوں کے غلام بن کے رہ گئے تھے، کہیں اپنے سرداروں کے غلام بن کے رہ گئے تھے، کہیں پادریوں اور ربیوں اور مجاوروں کے غلام بن کے رہ گئے تھے۔ اسی لیے تو یہ حال تھا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دعوت لے کے آگے بڑھتے تھے تو ان کی دعوت کیا ہوا کرتی تھی؟ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اصل میں انسانوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے رب کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں، یعنی بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کرنے کا مشن ہمیں سوچا گیا ہے۔ اور یہی وہ کام تھا جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ ان لوگوں کو جو ہے بادشاہوں سے آزاد کیا، لوگوں کو تہمات سے آزاد کیا، لوگوں کو پادریوں اور ربیوں اور کلرجیز اور مجاوروں سے آزاد کیا، اور ان کو ہر قسم کے استحصال سے نکالا، عورتوں کو استحصال سے نکالا، غلاموں کو استحصال سے نکالا، مسکینوں اور فقیروں کو استحصال سے نکالا، اور ایک ایسا نظام تشکیل دیا، چاہے وہ معاشرتی نظام ہو، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، یا چاہے وہ معاشی نظام ہو، جو کہ استحصال سے پاک ہو۔ اور اگر آج کے موضوع پہ ہم فوکس کریں تو ہم دیکھیں گے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی معیشت تشکیل دی جس کے اندر ایکسپلائٹیشن نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ ایکسپلائٹیشن سے مکمل پاک وہ نظام تھا۔ وہ نظام کیسا نظام تھا؟ وہ نظام ایسا نظام تھا جہاں صرف پیسہ بنانے کی بنیاد پیسہ نہیں تھا، پیسہ پیسے کو نہیں کھینچتا تھا، بلکہ لوگوں کی انٹیلیجنس، لوگوں کی محنت، لوگوں کا انٹرپرائزنگ ہونا، لوگوں کا رسک لینا، انٹرپرینیور ہونے کا بھی ان کو جزا دی جاتی تھی، ان کو اجرت دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ایک ایسا معیشت کا نظام وجود میں آیا جہاں امیر امیر تر نہیں ہوتا تھا، جہاں غریب غریب تر نہیں ہوتا تھا، بلکہ غریب کو اس کا حق ملتا تھا اور امیر کو اس کا حق ملتا تھا۔ اگر آپ صرف اس گرافی پہ نظر ڈالیں جو آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایون آج کے ماڈرن دور میں امریکہ کا جو حال ہے وہ یہ حال ہو چکا ہے کہ سن 2020 کے قریب وہاں کے امیر ترین جو 1% لوگ ہیں وہ لوگ قابض ہیں تقریباً 20% دولت کے اوپر، اور اگر غریب ترین 50% آبادی کو نکال دیا جائے تو وہ 50% آبادی جو ہے وہ مشکل سے 12 یا 13% دولت ہے ان کے پاس۔ یعنی 50% غریب ترین آبادی کو 1% امیر ترین آبادی سے کمپیئر کیا جائے تو ان کے پاس 2 گنا کم دولت ہے امیروں کے بنسبت۔ یہ کہاں کا انصاف کا نظام ہے؟ یہ وہ انصاف کا نظام ہے جس کو کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین کا رائٹر یہ بیان کرتا ہے کہ انسانوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا ہے۔
نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکسر اس سے ایک مختلف معیشت کی بنیاد رکھی، ایک ایسی معیشت کی بنیاد رکھی جس کے اندر غریب پہ بیجا ٹیکس نہیں لگتا تھا، اور غریب پہ جو سب سے ظالمانہ ٹیکس ہوتا ہے، یہ آج کے بھی اکانومسٹ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، وہ افراط زر کا یعنی کہ انفلیشن کا ہوتا ہے۔ یہ جو ابھی آپ اپنے سامنے گراف دیکھ رہے ہیں، یہ نمبرز پاکستان کے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 7 سال کے اندر کتنی تیزی سے مہنگائی پاکستان کے اندر پھیلی ہے۔ وہ چیز جو کہ 185 روپیز کی ملا کرتی تھی، اب بازار میں عمومی طور پہ وہ 230 روپے کی مل رہی ہے، اور اس چیز کا احساس ہم سب کو ہے، ہم سب امیر ہوں کہ غریب ہوں، ہم سب اس چیز کو بھگت رہے ہیں اپنے سامنے۔ تو اس قسم کی معیشت، جس قسم کی معیشت کی بنیاد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، وہ اس قسم کی معیشت کی بنیاد رکھنے کے لیے ایک جو بہت اہم جز ہے زکوٰۃ کے علاوہ، اس چیز کے علاوہ کہ دولت سرکولیشن میں مستقل رہے، اور بھی بہت سارے اجزاء ہیں جو اسلامک اکنامک سسٹم کی بنیاد رکھتے ہیں، یا اسلامی معاشی نظام کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس میں ایک بہت اہم جز جو ہے وہ ربا سے پاک معیشت کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں جو نظام قائم کیا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگی میں ہمیں نظر آنے لگا، وہ ایسا ہی نظام تھا جہاں امیر اور غریب کا فرق کم ہوتا تھا، جہاں انفلیشن یا افراط زر کم سے کم ہوتی تھی، جہاں ظلم و جبر کا نظام نہیں تھا جو کہ ربا سے پاک نظام تھا۔ ایک ایسا نظام تھا جہاں اکیلی عورت بھی اگر جزیرۃ العرب میں سفر کیا کرتی تھی، اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا تھا، اس کو اپنے مال و دولت لٹنے کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ اگر کوئی خوف ہوتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ جو اس کی بھیڑ بکریاں ہیں ان کو کہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، اس کے علاوہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ ایک ایسا معیشت کا نظام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی تھی کہ جہاں زکوٰۃ دینے والے تو بہت ہوتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا مل نہیں رہا ہوتا تھا۔ خود ایک صحابی اس چیز کی کو نریٹ کرتے ہیں، اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا وقت دیکھا کہ زکوٰۃ دینے والے موجود ہیں، زکوٰۃ لینے والے موجود نہیں ہیں۔ اور یہ کس قسم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ ایسا نہیں ہوا کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہہ دیا کہ آج سے ربا بین ہے یا آج سے ربا لینا منع ہے، بلکہ یہ تدریجاً رائج کیا گیا، لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، لوگوں کو تیار کیا گیا۔ خود مکے کے اندر سورۃ الروم جب نازل ہوئی تو اس کی آیت نمبر 39 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيُرْبُوا فی اموال الناس، کہ وہ لوگ جو کہ ربا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے مال بڑھیں، تو جان لو کہ فلا یربو عند اللہ، کہ پس اللہ کے نزدیک اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہونے والی، کوئی چیز بڑھنے نہیں والی، کوئی چیز ملٹی پلائی نہیں ہونے والی۔ اس کے بنسبت وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، کہ اور وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو کہ صدقات دیتے ہیں، جو کہ غریبوں کی فکر کرتے ہیں اللہ تبارک، اور اس ارادے سے کہ ان کو اللہ کا چہرہ نصیب ہو، اللہ کی خوشنودی نصیب ہو، تو فاولئک هم المضعفون، تو پس یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کے مال میں بھی اضافہ کرتا ہے، جن کے برکات میں بھی اضافہ کرتا ہے، جن کے اسٹیٹس میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ تو مکے کے اندر جو آیت نازل ہوتی ہے وہ لوگوں کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ کیا کام کرنے کا ہے اور کیسے ربا سے انسانوں کو دور رہنا چاہیے، یعنی لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، انکریج کیا جا رہا ہے۔ لیکن پھر سورۃ النساء جو کہ مدنی صورت ہے، اور مدینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو یہودیوں کا حال دیکھا، اور یہودیوں کے حال دیکھنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہودیوں نے جو ظلم مچا کے رکھا ہوا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کہ وہ چیزیں جو یہودیوں پہ حلال تھیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ظلم کی وجہ سے حرام کر دیں۔ اور وہ ظلم کیا کرتے تھے؟ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ وہ اللہ کے رستے سے کثرت سے
لوگوں کو روکا کرتے تھے، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، اور وہ ربا لیا کرتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور وہ ربا کھایا کرتے تھے جس کو ان کو منع کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ حرام ہے، اس کے باوجود کھاتے تھے، اور لوگوں کے مال بھی باطل قسم سے ہڑپ کر جایا کرتے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کے لیے، ان یہودیوں کے لیے ایک بڑا رنج و علم سے بھرا ہوا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے۔ تو مدینہ کے ابتدائی پہلے 3-4 سال کے دور میں یہ آیت اتری جس میں یہودیوں کو مثال بنا کے بتا دیا گیا کہ اے مسلمانوں ربا سے دور رہو۔ پھر صورت آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہاں صراحتاً منع کر دیا گیا ہے ربا سے، فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ ایمان والو نہیں کھاؤ ربا کو، سود کو جو کہ ملٹیپلائی کرتا ہو، جو کہ 2 اور 4 فولڈ بڑھ جاتا ہو۔ اب ان الفاظوں کی بنیاد پہ آج کے ماڈرن ڈے وہ لوگ جو کہ بینکنگ سسٹم میں کام کرتے ہیں ایک اعتراض اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ اس قرآن میں تو یوزلی منع کی گئی ہے، یعنی بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ لینا، بہت زیادہ سود لینا وہ منع کر دیا گیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پانے والے میں سے ہو جاؤ۔ مگر یہ جو اعتراض ہے یہ یوزلی منع کی گئی ہے، کیا یہ درست ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ ہے، اور اگر یہی لاجک استعمال کی جانے لگے تو پھر تو کہیں گے کہ جی زیادہ شراب پینے سے نشہ آتا ہے، کم سے نہیں آتا، تو کم پی جا سکتی ہے، زیادہ نہیں پی جا سکتی۔ بالکل اسلام کا اصول ہے کہ جو چیز زیادہ معاشرے کے لیے خراب ہوتی ہے وہ چیز ذرہ برابر بھی منع کر دی جاتی ہے۔ لیکن اس شک کو دور کرنے کے لیے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنا گھناؤنا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور ڈرو اس آگ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی اس اعتراض کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں تقریباً 6 آیتیں نازل کی ہیں اس موضوع سے متعلق، جس میں صراحتاً انٹرسٹ کو، سود کو منع کر دیا گیا، اور یہاں یہ لفظ ملٹی فولڈ والا یا ملٹی پلائی ہونے والے لفظ کو استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ صرف لفظ ربا استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کہ ربا کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ ایسے کھڑے کیے جائیں گے قیامت کے دن جیسے کہ ان کو شیطان نے چھو لیا ہو اور ان پہ خبط کا عالم، کریزینس کا عالم طاری ہو چکا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ البیع مثل الربا، کہ بھئی تجارت کرنا، پروفٹ کمانا بالکل ویسے ہی ہے جیسے ربا ہے، تو پھر اس میں کیا برائی ہے؟ اور یہ ایک اعتراض ہے جو آج لوگ اسلامک بینکنگ پہ بھی اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم تو 8% انٹرسٹ لیتے ہیں، اسلامک بینکس تو 15-20% پروفٹ کما لیتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہوا کہ کان کو ایسے پکڑنے کے بجائے آپ کان کو ایسے پکڑ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا ہے اور ربا کو حرام کر دیا ہے، یعنی تجارت کو حلال کر دیا ہے، سود لینے کو حرام کر دیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس کسی کے پاس آ گیا واعظ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو اس کا مال ہے بس وہ اب جو کچھ اس نے پہلے کیا ہے وہ اس کو چھوڑ دے، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو کوئی واپس پلٹے گا تو اس کے لیے عذاب وہ بنے گا آگ والوں میں سے، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اسی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ وہ ہے جس نے ربا کو مٹا کے رکھ دیا ہے اور صدقات کو بڑھا دیا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں کرتے ان گناہ گاروں سے جو کہ شدت سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ
اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دیتے ہیں، وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کا بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ تو کوئی غم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو ربا میں سے جو کچھ تم پہ بنتا ہے اگر تم مسلمان ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، مگر اگر تم نہیں رکے اور یہ فیل کرتے چلے گئے تو پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پس تیاری کر لو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ اتنے سخت الفاظ کسی اور گناہ کے لیے قرآن میں نہیں آئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی تیاری کر لو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور توبہ کر لو تم سب، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، ہاں تم توبہ کر لو تو جو تمہارا رأس مال ہے، یعنی جو تمہارا اصل پرنسپل مال ہے، اگر 100 روپیہ کسی کو دیا تو 100 روپیہ واپس لے لو، اس کے اوپر کچھ نہ لو، نہ تو تم ظلم کرو اور نہ اپنے اوپر ظلم ہونے دو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، بس اگر تم کسی کو سختی میں دیکھو، تم نے کسی کو قرض دیا ہے 100 روپے اور وہ بیچارہ نہیں ادا کر پا رہا، تو اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور بہتر ہے کہ اگر تم اس کو پورا کا پورا معاف کر کے وہ سارا مال صدقہ کر دو تو یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن ہر نفس پہ پورا کر دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہے، یعنی اس کو جزا دے دی جائے گی، اچھے اعمال کی بھی برے اعمال کی بھی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بڑے شدید الفاظ ہیں، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے آخری دور میں نازل ہو رہے ہیں، لیکن یہیں صرف نہیں رکا گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس بات کو یکسر ختم کر دیا کہ ربا لیا جائے، اور کہا گیا کہ جی جاہلیت کے تمام ربا جو ہے آج حرام کر دیے گئے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہا گیا بلکہ اگزامپل سیٹ کی، اور اگزامپل اپنے مخالفین سے سیٹ نہیں کی گئی، مشرکین سے سیٹ نہیں کی گئی، نئے جو مسلمان ہوئے تھے ان سے سیٹ نہیں کی گئی، بلکہ کہا گیا کہ میں اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں۔ وَأَوَّلُ رِبًا عَوَعُ، جو ربا نا، جو پہلا ربا میں ختم کرتا ہوں، ضائع کرتا ہوں ہمارے رباؤں میں سے، وہ کس کا ہے؟ ربا عباس ابن عبد المطلب، اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا ختم کرتا ہوں۔ جب اتنا بڑا اسٹیپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا لیا تو اس کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ وہاں کوئی اب نظام ایسا باقی رہ جائے جو ربا کی بنیاد پہ قائم نظام ہو، پھر یہ مٹ ہی جانا تھا۔ اس سیرت کے جو ہم نے کوئی تقریباً 20 منٹ ابھی صرف کیا ہے، اس کے اندر یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی دور سے آخر دور تک ربا کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کی گئی، اس کو ختم کیا گیا، اس کو یکسر مٹا دیا گیا۔ اور اس حوالے سے پھر آج کے مسلمانوں کی حیثیت سے، وہ مسلمان جو کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، ان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے ظالمانہ نظام جو کہ ربا کی بنیاد پہ قائم ہو، جو کہ سود کی بنیاد پہ قائم ہو، جو کہ انٹرسٹ کی بنیاد پہ قائم ہو، اس کو ختم کرنے کی جد و جہد بھی کریں، اپنی ذاتی زندگیوں سے بھی نکالیں اور اپنے معاشرے سے بھی اس گھناؤنے عمل کو اور فعل کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پہلے سمجھا جائے کہ ربا ہوتا کیا ہے، اور وہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو چند مثالیں ڈکشنری سے دیتا ہوں۔ ابھی جو سلائیڈ میں آپ کے سامنے الفاظ آ رہے ہیں، یہ الفاظ میں نے ڈکشنری ہی سے نکالے ہوئے ہیں۔ تو جب عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ربا الجرح ہو، کہ بدن کے جو اعضاء ہیں ان کا ربا، تو وہ ورم ہوتا ہے، تو اگر انگلی پہ ورم آ جائے تو ربا ہی اس کو کہا جائے گا۔ ربا المال کیا ہوتا ہے لغوی معنوں میں، یعنی لنگوسٹکلی کیا ہوتا ہے، وہ مال کا زیادہ ہونا ہوتا ہے۔ ربا الفرس ہو، یعنی گھوڑے کا
ربا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے نتنے پھول جاتے ہیں، اس کا جسم پھول جاتا ہے اپنے دشمنوں کو دیکھ کے یا کسی تھریٹ کو دیکھ کے، کسی خوف کو دیکھ کے. تو ربا کے معنی جو بنے وہ کسی بھی چیز کے فضل یا زائدہ ہونے کے بن رہے ہوتے ہیں. اور اسی لیے لفظ ربا جب شریعت میں استعمال کیا جاتا ہے تو ایک مال دے کے اس کے بدلے زیادہ مال کو لینا، خاص طور پہ پیسے کے معاملے میں، اس کو ربا کہا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے سخت الفاظ آئے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. کس پہ؟ آکل الربا، ربا کھانے والے پہ، ومؤکلہ، اور اس کو کھلانے والے پہ، وشاہدیہ وکاتبہ، اور اس کی شہادت یعنی ربا کے جو کانٹریکٹس کو وٹنس کرنے والے ہیں ان پہ بھی، اور اس کانٹریکٹ کو لکھنے والے پہ بھی. بڑی سخت گناہ ہے. اس سے یکسر وہ لوگ جو کہ بینکنگ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں ان کے دل لرز جانے چاہیے، دہل جانے چاہیے کہ ہم کس قسم کا کام کر رہے ہیں. ان چاروں میں سے یا تو دیتے ہیں یا لیتے ہیں، یا اس کو وٹنس کرتے ہیں، یا اس کانٹریکٹ کو تیار کرنے. یہ تو کام ہی ہے کنونشنل بینکنگ کے اندر. اب شریعت کی روح سے ربا دو کیٹیگریز میں فال کرتا ہے. ایک ربا النسیہ کہا جاتا ہے، ایک ربا الفضل کہا جاتا ہے. ربا النسیہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے جو کہ ہر کوئی سمجھتا ہے، جس کو بالکل اچھے قسم سے لوگ سمجھتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو کہ اسلام کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں پاتے اور سودی نظام کی ڈیفنس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر جس ربا کا ذکر کیا گیا ہے وہ ربا النسیہ ہے. یعنی ربا النسیہ کیا ہے؟ ربا النسیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو قرض دیا 100 روپے اور کہا کہ مجھے 2 مہینے میں واپس کر دینا. 2 مہینے بعد وہ اس شخص کے پاس جاتا ہے جس کو قرض دیا، اور وہ قرض دینے والا واپس نہیں کر سکتا، تو کہتا ہے اچھا میں اگلے مہینے آؤں گا، لیکن میں نے آپ کو 100 روپے دیے تھے، 3 مہینے بعد 110 دے دینا. یہ وہ چیز ہے جو کہ جس کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے، یوزری کہا جاتا ہے. اور سب جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر، اسلام کی روح کے اندر یہ چیز تو حرام ہے ہی، اور کوئی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حتیٰ کہ وہ لوگ جو کہ بینکنگ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں ان میں بھی کم ہی لوگ ہوں گے جو یہ کہیں کہ اس قسم کے ربا کی اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن یہ اصل میں دوسرے قسم کا ربا ہے جس کو میں نے اس سلائیڈ کے اندر دکھایا تھا، ربا الفضل، جس کے متعلق اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور اسلامک بینکنگ کے نام پہ وہاں بھی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے چند احادیث اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بڑا اہم ہے اس بات ان احادیث کو سمجھنا، کیونکہ یہ احادیث بنیاد بنتی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے خلاصے کے طور پہ یہ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں صاف صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز سے منع کر رہے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الذھب بالذھب، سونا سونا کے بدلے، والفضۃ بالفضۃ، چاندی چاندی کے بدلے، والبر بالبر، یعنی کہ گندم گندم کے بدلے، والشعیر بالشعیر، جو جو کے بدلے یعنی بارلی بارلی کے بدلے، والتمر بالتمر، یعنی کھجور کھجور کے بدلے، ڈیٹس ڈیٹس کے بدلے، والملح بالملح، اور سالٹ سالٹ کے بدلے، مثلا بمثل، کہ وہ بالکل ایک ہی جیسے ہونے چاہیے، سواء بالسواء، برابر برابر ہونے چاہیے، یدن بیدن، ہینڈ یعنی آن سپاٹ ڈیلنگ ہونی چاہیے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اس ہاتھ سے دیا اور اس ہاتھ سے لیا والا حساب ہونا چاہیے. اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، مگر اگر ان کی اصناف میں فرق ہو تو تم آپس میں تجارت کر سکتے ہو جیسے تم چاہو. یعنی اگر گولڈ سلور کے بنسبت ہو تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس میں بھی شرط کیا ہے، اذا کان یدن بیدن، وہ بھی لیکن آن سپاٹ ڈیلنگ ہو رہی ہو تو ہی جائز بنتا ہے. تو پہلا اصول یہ ہے کہ آپ ایک ہی جیسی چیزوں کو جو ہے زیادہ اور پہ ٹریڈ نہیں کر سکتے، اور یہ ایک بہت بڑا اہم اصول ہے. اب جو سوال اٹھتا ہے فقہا کی زبان میں، وہ سوال یہ ضرور اٹھتا ہے کہ آخر یہ ہیں کیوں، اس قسم کی بات کیوں کی گئی ہے. تو الذھب اور الفضہ یعنی گولڈ اور سلور کے لیے جو علت بنتی ہے، جو کاز بنتی ہے، جو ریزن بنتا ہے، وہ الثمنیہ ہے، یعنی اس کی ویلیو ہے ایز منی ہونا.
اور البر الشعیر التمر الملح کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کھانے کی اشیاء ہیں جن کا وزن بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو اپنی جگہ سے موو بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ دو وجوہات ہیں جو کہ علماء کرام نے آئیڈینٹیفائی کی, اور یہی وجہ بنتی ہے پیسے کی کے انٹرسٹ کی بھی. یعنی منی کے متعلق جب بحث چھڑی کہ یہ منی کیا چیز ہے تو لوگوں نے کہا منی جو ہے یا پیپر جو ہے وہ منی ہے, یعنی اس میں الثمنیہ ہے, ایک ویلیو ہے, اور اس پہ حکم وہی نافذ ہوگا جو الذهب اور الفضہ کا ہے, یعنی گولڈ کا ہے اور سلور کا ہے. اور اس میں جب بھی تجارت ہوگی تو 10 روپے کے بدلے 10 ہی روپے دیا جائے گا اور اسی آن سپاٹ دیا جائے گا, زیادہ یا کم نہیں دیا جائے گا. دوسرا اصول جو کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتین الرجل فیرید من البیع لیس عندی, کہ ایک شخص میرے پاس اگر آئے اور وہ مجھ سے ارادہ کرتا ہو تجارت کرنے کا یا ڈیل کرنے کا اس چیز کا جو کہ میرے پاس نہ ہو, تو لہو من السوق, تو کیا میں اس کے ساتھ بیع کروں, تجارت کروں, ڈیلنگ کروں, ٹریڈ کروں؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی صاف الفاظوں میں یہ بات فرما دیتے ہیں کہ لا تبع ما لیس عندک, کہ تم کسی چیز کی تجارت نہ کرو جو تمہارے پاس نہ ہو. تو تجارت کرنے کے لیے یہ بہت اہم اصول ہے کہ جی آپ جس چیز کی تجارت کریں, جس کو بیچیں, وہ آپ کے پاس ہونی بھی چاہیے, آپ کی پوزیشن میں بھی ہونی چاہیے اور وہ آپ کی بھی ہونی چاہیے, آپ اس کی ملکیت رکھتے ہوں, آپ اس کی اونرشپ رکھتے ہوں. تو ایک پہلی حدیث میں اصول قائم ہوا کہ سوا بھی سوا برابر برابر ہوں. یہاں اصول قائم ہو رہا ہے کہ آپ کی اونرشپ میں بھی ہو اور آپ کے پوزیشن میں بھی ہو. ایک اور چیز جو تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ اسلامک بینکنگ قائم ہوتی ہے. اب اسلامک بینکنگ پہ اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی اسلامک بینکنگ تو بہت زیادہ پروفٹ کما رہی ہوتی ہے, اکثر انٹرسٹ سے زیادہ, تو اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ایک مسکانسیپٹ ہے جو کہ اس حدیث سے آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. حضرت عروۃ البارقی ایک عظیم صحابی تھے, ان سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاه دینارا یشتری به اضحیہ او شاہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دینار دیا اور کہا کہ اس سے یا تو قربانی کا جانور یا کوئی شیپ بھیڑ جو ہے خرید لو. تو انہوں نے کیا کیا, فاشترى شأتین, انہوں نے اس سے 2 شیپس خرید لی. فباع احداہما بدینار, رستے میں جا رہے تھے تو رستے میں ان میں سے ایک جو ہے شیپ انہوں نے 1 دینار کے بدلے خرید لیا. اب ان کے پاس دینار بھی ہے اور ان کے پاس شیپ بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور بھیڑ بھی دے دیتے ہیں اور دینار بھی دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ کتنی زبردست تجارت کی ہے, یعنی 100% پروفٹ کمایا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا له بالبرکۃ فی بیعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں ان کی برکت کے لیے, ان کے لیے کہ جب یہ تجارت کیا کریں تو برکت ہو. اور پھر ان کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ فکانہ لو اشترا ترابن لربح فیہ, کہ اگر وہ کسی مٹی کو بھی بیچتے تو اس میں بھی پروفٹ کمایا کرتے. تو یہ حدیث ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, احمد, ان تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ the level of profit جو آپ کو کمانا ہے اس پہ اسلام میں کوئی قدغن نہیں ہے کمانے کی. اب آپ عمومی طور پہ دیکھیں گے کہ اسلامک بینکنگ کے متعلق بڑے 2 ایکسٹریم رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش بھی کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو کیوں اجازت دی ہے اور ربا کی کیوں نہیں دی, اس کا بھی ہم اعتراض کر چکے. دوسرا یہ کہ کیا اسلامک ٹرانزیکشنز کے ذریعے آپ پروفٹ پہ کوئی قدغن لگا سکتے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ قدغن لگائی جا سکے. لیکن ایک دوسرا ایکسٹریم بھی ہے, آنکھیں بند کر کے اسلامک بینکنگ کے نام پہ جو ڈیلنگز ہو رہی ہیں اس ڈیلنگ کی کھلے عام اجازت دے دی جاتی ہے. اور اس کے لیے میں اگلے آنے والے تقریباً 15 منٹ کے اندر آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کروں گا ان سارے پرنسپلز کی بنیاد پہ جو احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں, جن کے نزدیک اکثر جو ٹرانزیکشنز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ
حلال نہیں ہوں گی۔ اس حوالے سے آپ اپنی ذہن کے ایکسرسائز کے لیے بھی ذرا تیار ہیں کہ انٹرسٹنگ سیکشن آگے آنے والا ہے جس میں آپ کو کچھ مینٹل ایکسرسائز کا بھی موقع ملے گا۔ تو بیع السلم اسلام کے اندر ایک ڈیل کی ایک طریقہ ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے، جو بیچ والا شخص ہے، وہ دوسرے شخص سے جو آپ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ نظر آ رہا ہے اپنے اسکرین کے، جو کہ بینک بھی ہو سکتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ چیزیں خریدتا ہوں، اس کے پیسے آپ ابھی مجھ سے لے لیں۔ پیسہ لے لیا، ابھی سامان اس کو نہیں ملا ہے۔ یہ بیع السلم ہے کہ بعد میں اس کو وہ چیز مل جائے گی، اور مل جائے گی تو پھر وہ ایک تجارت ہو گئی۔ لیکن اب اسلامک بینکنگ کے اندر کبھی اکثر کیا ہوتا ہے، جو ڈیل اس کو غلط کر سکتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب یہ شخص جو بیچ والا شخص ہے وہ جائے ایک اور شخص کے پاس اور اس کے ساتھ بھی بیع السلم کر لے، اور جب اس نے بیع السلم کر لی، یعنی تیسرے شخص سے جو کہ دائیں ہاتھ والا شخص ہے، اس سے پیسے لے لیے، تو اب جب سامان ڈیلیور کرنے کا وقت آئے تو بالکل جو الٹے ہاتھ پہ یعنی بائیں ہاتھ پہ جو شخص ہے یا جو بینک ہے، وہ سیدھا جا کے اگر ڈیلیور کر دے دائیں ہاتھ والے کو، تو یہ وہ ڈیل ہے جو کہ اسلام کے حساب سے قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا آپ اپنی ذہن پہ زور ڈالیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو بیچ والا شخص ہے، اس نے اس شے کو، اس پروڈکٹ کو کبھی پوزیس ہی نہیں کیا، اور تجارت کر دی اس نے اس چیز کی جو کہ نہ اس نے اون کی نہ پوزیس کی۔ اور اس حوالے سے آپ اگر دیکھیں تو اس ڈیل میں ہوا کیا ہے، جہاں بیچ والے شخص کے حوالے سے جو ساری کی ساری ڈیل ہے کہ اس نے پیسہ بینک کو دیا اور پیسہ کسی اور سے لے لیا، تو اس حوالے سے صرف اس نے پیسے کی ڈیلنگ کی ہے، جس سے بہت زیادہ شائبہ انٹرسٹ کا پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی قسم سے ایک اور ڈیل جو کہ خاص طور پہ امپورٹ کے حوالے سے بڑی غلط ہو جایا کرتی ہے اسلامک بینکنگ کے اندر، یا ہونے کی گنجائش ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو بیع السلم کے تحت پیسہ دیتا ہے بینک کو اور کہتا ہے میرے لیے ایک گڈ خرید لو۔ اب یہ جس شخص سے خریدا گیا ہے وہ اس پروڈکٹ کو لوڈ کرتا ہے شپ کے اندر، کیونکہ امپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اب جو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے شپ کے اوپر، اسی دوران یہ ایک تیسرے شخص کی انٹری ہوتی ہے، اور یہ تیسرا شخص اسی ٹرانسپورٹر سے یعنی شپ والے سے ڈیلنگ کر لیتا ہے اور سامان کو کسی اور پرائس پہ خرید دیتا ہے، اور پیسہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹر جو ہے شپ ٹرانسفر کر دیتی ہے اس شخص کو جس نے بینک کے ساتھ یا امپورٹ کرنے کے لیے ڈیل کی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اس ڈیل میں بھی دیکھیں تو یہ شخص جو کہ دائیں ہاتھ والا ہے، اس نے بغیر پروڈکٹ کو پوزیس کیے ہوئے، بغیر اون کیے ہوئے، بغیر اس کے پاس آئے ہوئے، اس نے صرف پیسے کی ڈیلنگ کی ہے، یعنی پیسہ ایک طرف سے گیا اور دوسری طرف سے اس کے پاس آ گیا۔ صحیح معنوں میں اس ڈیل کے اندر دائیں ہاتھ والا ہے جو کہ اکثر بینک کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے، اور تیسرا جو شخص ہے وہ بیچ میں آ کے وہ ڈیل کر لیتا ہے، اور سارا کا سارا جو پروفٹ ہے وہ جو ہے بینک کما چکا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی وہ ڈیل ہے جس کے تحت شک پیدا ہو جاتا ہے، اور اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک اور ڈیل ڈالتا ہوں، اور آپ خود اپنے ذہن پہ زور ڈالیے گا کہ کیا یہ ڈیل صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس ڈیل کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ کریڈٹ پہ خریدتا ہے مال، اور وہ پیسے دے دیتا ہے بائیں ہاتھ والے شخص کو، وہ بینک بھی ہو سکتا ہے، اور پھر یہ شخص جا کے ڈیلنگ کرتا ہے دائیں ہاتھ والے سے اور اس سے پیسہ لے لیتا ہے۔ پیسہ لینے کے بعد مال اس کو پہلی ڈیل کے تحت وہ مال اس شخص کو ملتا ہے، یہ اس کو اون بھی کرتا ہے، اس کو پوزیس بھی کرتا ہے، یعنی اس کے ضائع ہونے کا رسک بھی اٹھاتا ہے، رسک یعنی کہ جو خوف ہے ضائع ہونے کا وہ بھی وہی اپنے اوپر لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اپنے پاس رکھنے کے بعد، پوزیس کرنے کے بعد، جس شخص کے ساتھ اس نے ڈیل کی ہے اس کو اگر ٹرانسفر کر دیں تو کیا یہ ڈیل جائز ہے کہ نہیں؟ اور فقہ میں اس میں جائز ہے، کیونکہ اس میں دونوں معاملے میں اس نے پیسہ بھی اپنے پاس پوزیس کیا اور اس کو لوز کرنے کا رسک بھی اٹھایا، اور اسی قسم سے پروڈکٹ بھی اس نے اپنے پاس رکھی اور لوز کرنے کا رسک بھی اس نے اپنے پاس ہی رکھا۔ اب آئیے ایک اور ڈیل کی طرف آتے ہیں۔ جو دوسری ڈیل ہے اس کو عربی زبان میں بینکنگ کے حوالے سے بیع التورق کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے
کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے مال خریدا اور اس شرط پہ خریدا، اس شخص نے ایک مال خریدا اور پیسے اس کو ابھی ادا نہیں کیے اس نے مال خریدنے کے، پھر یہی مال اس نے ایک دوسرے شخص کو بیچ دیا، اور یہ مال بیچنے کے بعد اس نے جب یہ مال بیچ دیا تو اس کے نتیجے میں اس کو مال مل گیا اس شخص سے، اور مال جب مل گیا یعنی پیسے جب مل گئے اس کو، تو اس نے یہی پیسے جس شخص سے اس نے پہلی ڈیل میں خریدا تھا اس کو بڑھا دیا۔ اب یہ ڈیل عمومی طور پہ علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے، یہ حلال ہے، لیکن اس میں جو صرف خوف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آخری ڈیل ہوئی ہے، میں ایک بار پھر دکھا دیتا ہوں، پیسے والی، اگر یہ ڈیل، یہ پیسہ بیچ والے شخص پہ آنے کے بجائے، اس کے ہاتھوں میں آنے کے بجائے وہ سیدھا اس کے پاس چلا جائے تو پھر اس کے اندر ربا کا ایک شائبہ آ جاتا ہے، سود کی شک ہو جاتا ہے، اور علماء کرام نے اس کو منع کر دیا ہے۔ اب کیوں ہو رہا ہے یہ ڈیلز جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی اس میں کچھ حلال ہیں اور کچھ حرام ہیں، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ایک اصول کی بنیاد پہ حرام ہو رہا ہے، یعنی اگر یہ ڈیلز الگ الگ کی جا رہی ہیں تو یہ حلال ہیں، لیکن جب یہ دو ڈیلز کو، دو ٹرانزیکشنز کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من باع بیعتین فی بیعت فلہ اوکسہما او الربا، کہ جب دو ڈیلز کو یا دو ٹرانزیکشنز کو ایک ٹرانزیکشن بنا دیا جائے تو پھر یا تو اس میں سے جو کم پیسہ بنتا ہے وہ لیا جائے، یا پھر جو زیادہ لیا جائے گا وہ ربا میں شمار ہو جائے گا۔ اور یہ ایک فقہ کا اصول ہے، صرف تجارت کے معاملے میں نہیں بلکہ دوسرے معاملات میں بھی ہم چیز دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کافی عام ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ نکاح کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دو بہنیں ہیں اور ایک شخص اگر ایک بہن سے نکاح کر لے تو وہ بھی جائز ہے، اور دوسری سے کر لے وہ بھی جائز ہے، لیکن ایک ہی وقت میں دو نکاح کر لینے سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے فقہ کا جو کہ اکثر لوگوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا ہم دو چیزوں کو آپس میں گڈمٹ تو نہیں کر رہے ہیں، ملا تو نہیں ہو رہے ہیں، اور تجارت کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم اصول ہے جو کہ دین ہمیں دے رہا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث جو کہ بڑی اہم حدیث ہے امت کے لیے سمجھنے کے لیے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک وقت کا بتا رہے ہیں کہ اذا تبایعتم بالعینہ، کہ جب ایک ایسا وقت آئے گا جب تم بیع عینہ کرو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور جب تم دمیں پکڑ لو گے بیل کی یعنی آکسنس کی ٹیلز پکڑے ہوئے ہوگے، یعنی زراعت میں بہت زیادہ لگ چکے ہوگے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم راضی ہو چکے ہوگے زراعت سے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو ترک کر چکے ہوگے، تو کیا ہو جائے گا تمہارے اوپر؟ سلط اللہ علیکم ذلہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کر دیں گے ذلت تمہارے اوپر، لا ینزعہ، نہیں ہٹے گی یہ حالت تم پہ سے، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم واپس نہ رجوع کر لو اپنے دین کی طرف۔ لگتا ہے بالکل آج کے دور کی مثال پیش کی جا رہی ہے، تمام قومیں مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑی ہیں جیسے کھانے کی ٹیبل پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ دنیا سے محبت ہو گئی ہے، جہاد کو ترک کر دیا گیا ہے۔ لیکن جس چیز کی طرف آج کے ٹاپک کے حوالے سے بڑا اہم مد نظر رکھنے کا ہے وہ پہلے الفاظ ہیں، شروع کے الفاظ ہیں اس حدیث کے، کہ اذا تبایعتم بالعینہ، کہ جب تم تجارت کرو بیع العینہ کی کرنے لگو۔ تو یہ بیع العینہ ہوتا کیا ہے؟ بیع العینہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک دوسرے شخص کو مال دے اور کہے کہ میں نے 10 روپے قرض پہ خرید لی، جو دائیں والے شخص نے کہا میں 10 روپے آپ کو بعد میں ادا کروں گا، آپ مال مجھے ابھی دے دیں۔ مال اس کو ابھی مل گیا، اور اس کے بعد وہ یہ مال اسی شخص کو واپس بیچ دے اور اس شخص سے واپس پیسے لے لے 8 روپے پہ۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ اس نے 8 روپے لے لیے اور اب بعد میں وہ اس کو 10 روپے ادا کر دے گا، یعنی 8 روپے لینے کے بدلے 10 روپے ادا کرے گا، 2 روپے پروفٹ بن جائے گا یہ بائیں ہاتھ والے شخص کے لیے۔ اور یہ بھی وہ چیز ہے جو کہ بدقسمتی سے اسلامک بینکنگ کے نام پہ کچھ بینکس جو ہیں بیع العینہ کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو اسلامک بینکنگ کا ایک اصول ہے اور اس کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو یکسر آج کل کے علماء نے منع کر دیا ہے کہ اس قسم کی ڈیلنگ کی جائے۔ ایک اور ڈیلنگ جو کہ
اس حوالے سے مسلمانوں میں پیدا ہوئی کہ جب وہ مغرب گئے اور ان کو انٹرسٹ کی بنیاد پہ قرضے ملتے تھے ہاؤس فائنینسنگ کے، تو انہوں نے کہا کہ اسلامک ڈیل کیا بنے گی اس کی، اور اس کے تحت انہوں نے ڈمینشنگ مشارکہ کی ایک ڈیل بنائی، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کرایہ ادا کرتا ہے ایک گھر کا، اور پھر انسٹالمنٹس کی بنیاد پہ مکان کو قسطوں میں خریدتا بھی ہے، اور ساتھ میں اس کے سامنے جو شخص ہوتا ہے، یا آپ بینکر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اس کو مکان کرائے پہ دیتا ہے، اور وہی شخص اس کے ساتھ مکان قسطوں پہ اس کو بیچ بھی رہا ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ اگر پھر بات وہی ہے کہ اگر ان دو ڈیلوں کو آپس میں الگ رکھا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کو الگ رکھنے میں، مگر جب ان دونوں ڈیلوں کو آپس میں ملا دیا جائے، ایک ہی کانٹریکٹ کا حصہ بنا دیا جائے، یا یہ کر دیا جائے کہ جی مکان کی قسطوں کی پرائز بھی پہلے سے ڈٹرمن کر لی جائے اور کانٹریکٹ بھی پہلے سے سائن کر دیا جائے کہ بھائی 10 دن بعد یا 1 مہینے بعد تم اتنے پیسے دے دیا کرنا اور تمہارا ٹرانسفر ہوتا رہے گا، تو اس میں بڑا شک پیدا ہو جاتا ہے، اور اس لیے بڑا اہم ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، کیونکہ اگر نہیں رکھا جائے گا تو کیا ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جی آپ جو ہے آپ نے ایک مکان آج رینٹ دیا اس کا 100 روپے، اگلے مہینے آپ نے اس مکان کو 10% جب خریدنے گئے لیکن پہلے ہی سے پرائس ڈٹرمن کر لی، تو وہ پرائس وہ نہیں ہوگی جو آج کے دن اس چیز کی پرائس ہے، اور اس لیے اس پوری ڈیل کے اندر ایک شک پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا، کیونکہ آپ نے 2 کانٹریکٹس کو کمبائن کر لیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو برائی پیدا ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسی چیز بیچ رہے ہیں جو کہ آپ کی ہے ہی نہیں، یا آپ ایک ایسی چیز خرید رہے ہیں جو کہ آپ کی ہے ہی نہیں، اور اسی قسم سے آپ رینٹ ایک ایسی چیز کا دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں رینٹ جو کہ آپ کی ہے ہی نہیں، پرائس آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس چیز کی، اور آپ اس پرائس پہ اس چیز کی تجارت کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور شک جو اس قسم کی ڈیل میں پڑتا ہے کہ مثال کے طور پہ 50% پراپرٹی میری ہو چکی ہے اور 50% بینک کی ہے، اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ کون نقصان لوز کرے گا؟ اگر زلزلہ آ جائے، مکان گر جائے تو کون اس کا نقصان اٹھائے گا؟ اس میں بھی بہت شبہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بینکنگ کی ڈیلز میں یا اسلامک بینکنگ کی ڈیلز میں برائی آ جاتی ہے۔ اب بہت تیزی سے وقت ہمارا تیزی سے ختم ہو رہا ہے، اگلے 5 منٹ کے اندر میں چاہوں گا کہ اس ٹاپک کو ریپ اپ کروں۔ میں صرف آپ کو یہ 3 سیناریوز بن رہے ہیں۔ ایک سیناریو یہ ہے جو کہ انٹرسٹ بیس بینکنگ، کنونشنل بینکنگ کا ہے، دوسرا جو اسلامک بینکنگ کے نام پہ غلط ڈیلنگ ہو رہی ہیں، اور تیسرا جو اسلامک ڈیلیں ہیں۔ ان تینوں کی برکات کا مارکیٹ میں کیا فرق پڑتا ہے، ذرا اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ تو بینک 100 روپے قرض دیتا ہے 10% انٹرسٹ پہ، یہ شخص 100 روپے لیتا ہے اور اس نے سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ مجھے 5 روپے کمانے ہیں، تو وہ کتنے کے بیچے گا یہ چیز؟ وہ بیچے گا 115 کی، کیونکہ اس کو 10 روپے بینک کو واپس کرنے ہیں اور 5 روپے اپنی جیب میں رکھنا ہے۔ اب آئے ایک دوسرا سیناریو دیتے ہیں جو کہ اسلامک بینکنگ کے نام پہ غلط ڈیل ہو رہی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے جی، 100 روپیہ دیا گیا کی چیز ہے اور وہ بیچ دی گئی ان صاحب کو، یعنی کہ جو دائیں ہاتھ پر ہے 110 روپے کی۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے چیز دے دیں، میں آپ سے 110 روپے میں خرید لوں گا۔ اب یہ چیز بھی بینک کے پاس پڑی ہوئی ہے، ان کو صرف 110 روپے مل گیا ہے، یا یہ انہوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں 110 روپے دوں گا۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں بینکر کو کہ بھائی آپ ایسا کرو، میری چیز 100 روپے کی بیچ دو۔ بینک 100 روپے کی بیچتا ہے اور ان کو 100 روپے دے دیتا ہے، جبکہ انہوں نے بینک سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو 110 روپے دوں گا۔ اور بینک کس حیثیت سے بیچ رہا ہے؟ ان کو اتھارٹی دی گئی ہے بیچنے کی۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو 100 روپیہ ان کو ملا ہے اس کے بدلے یہ وہ چیز 115 کی بیچتے ہیں، بالکل وہی جو کہ 10 انٹرسٹ بیس بینکنگ کی بنیاد پہ کیا تھا، اور اس میں سے 115 میں سے یہ 110 بینک کو دے دیتے ہیں، بینک 110 اپنا لے لیتا ہے، یعنی بینک نے 100 روپیے دیے تھے اور 110 لے لیتا ہے، اور یہ صاحب اپنی جیب میں 5 روپے رکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی بالکل وہی نتیجہ نکل رہا ہے جو کہ انٹرسٹ بیس بینکنگ کا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اسلامک بینکنگ میں جو کریکٹ قسم سے کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بینک کہتا ہے کہ میں آپ کو 100 روپے دوں گا، اور مضاربہ یعنی پارٹنرشپ کی بنیاد پہ آپ اپنی محنت لگائیں، میں نے کیونکہ آپ کو مال دیا ہے، اس کی بنیاد پہ جو بھی آپ پروفٹ کمائیں گے اس کا 50% میرا ہو جائے گا۔ یہ شخص 100 روپے کی چیز لیتا ہے، اس کو 110 روپے پہ بیچتا ہے۔ 110 روپے پہ بیچنے کے باوجود اس شخص کو 5 روپے اپنی جیب میں ملتے ہیں اور وہ 5 روپے بینک کو دے رہا ہوتا ہے۔ عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ پہلی 2 ڈیلز کے نتیجے میں چیز 115 روپے کی بکی تھی، اب کتنے روپے کی بکی ہے جی؟
110 روپے کی. یعنی کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے اسلامک بینکنگ ایک بہت ہی زبردست ڈیل ہے. اور اسی لیے ابھی تک جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کو ریپ اپ کرتے ہوئے اگلے 2-3 منٹ کے اندر یہ بات صاف ظاہر ہے کہ جہنم سے, آگ سے نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اس قوم کو اور امت مسلمہ کو ربا سے, سود سے بچائیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی اس دنیا میں فلاح و بہبود کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سود سے پاک معیشت کا نظام قائم کریں. بدقسمتی سے اگر آپ پاکستان کی معیشت کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم قرضے کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں. پہلے تقریباً ہماری جی ڈی پی کا, یعنی جتنی ہم چیز پروڈیوس کرتے ہیں اس کا کوئی 60% جو ہے ہمارے اوپر بوجھ ہوتا تھا قرضے کا. لیکن پچھلے 2-3 سالوں میں یہ بوجھ بڑھ کے تقریباً 80 اور 90% کے رینج میں آ گیا ہے. اتنا زیادہ بوجھ کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے ہمیں انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا, سود دینا پڑے گا. سود جب پے کرتے ہیں تو جب بجٹ کریٹ ہوتا ہے تو اگر بجٹ 100 روپے کا ہوتا ہے اس میں سے 40 یا 45 روپے جو ہیں وہ تو انٹرسٹ کی پیمنٹ, قرضے کے واپسی میں نہیں, انٹرسٹ کی پیمنٹ میں چلا جاتا ہے. جب انٹرسٹ کی پیمنٹ میں چلا جائے گا تو عوام پہ خرچ کرنے کے لیے کیا بچے گا؟ اگر عوام پہ خرچ نہیں ہوگا تو عوام جاہل رہے گی, عوام کو تعلیم نہیں دیا جائے گا, عوام اس لائق نہیں رہے گی کہ کچھ پروڈیوس کر سکے, اور اس کے نتیجے میں آپ کی اکانومی گرو نہیں کرتی. اسی قسم سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ انٹرسٹ کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹائم ویلیو فار منی ہے. جو انفلیشن ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں اس کی ہم اس کے بدلے لے رہے ہوتے ہیں. لیکن ذرا آپ خود ملاحظہ کر لیں, پچھلے 5 سال کا ہی ڈیٹا ملاحظہ کر لیں. 2015 میں 7% آپ جو ہے انٹرسٹ دیا جاتا تھا, جبکہ انفلیشن کتنا تھا 5%. اس کے اگلے سال دگنا انٹرسٹ لیا گیا ہے. اس کے اگلے سال 50% زیادہ انفلیشن سے, افراط زر سے 50% زیادہ لیا گیا ہے. 2018 میں بھی یہی حال تھا اور 2019 میں بھی یہی حال تھا. اور اس کے نتیجے میں جب افراط زر اتنا زیادہ ہو, غریب کی کمر ٹوٹ جائے, لوگ مال خریدنے کے قائل نہ رہیں, آپ لوگوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے پیسے خرچ نہ کر پا رہے ہوں, تو پھر یہ حال ہوتا ہے کہ آپ کا جی ڈی پی جو ہے بالکل سلو ڈاؤن کر جاتا ہے. اس حال میں کہ اس سال پاکستان نے پچھلے سال کے بنسبت کم گروتھ دکھائی ہے. یعنی اگر پچھلے سال ہم نے 100 روپے پروڈیوس کیے تو اس سال 99 یا اس سے تھوڑا سا زیادہ, یعنی 100 سے کم ہی ہم نے پروڈیوس کیا. یعنی ہمارے پاس پیسہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے اس معاشرے کے اندر. تو اگر اس ملک کو آزادی دینی ہے, اس ملک کو غلامی سے نکالنا ہے, اس ملک کی فلاح و بہبود پہ کام کرنا ہے, تو ہمیں ربا سے پاک معیشت کریٹ کرنی پڑے گی. اس کے لیے یہ یاد رکھیں کہ صرف صراحتاً جو چیز انٹرسٹ ہے یا سود ہے یا یوزری اس سے نہ بچا جائے, بلکہ جو چیز ہمیں شک میں ڈالے اس سے بھی. آخر میں اس سلائیڈ پہ, آخری سلائیڈ ہے آپ کے سامنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البیوع یعنی بک آف ٹرانزیکشنز کے اندر رکھی ہے, اور امام ابن حجر فتح الباری میں یعنی تشریح جو انہوں نے کی ہے بخاری کی, اس کے اندر کہتے ہیں کہ اس کو رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ تجارت کے اندر سب سے زیادہ شبہ ہوتا ہے حرام ڈیلنگ کرنے کا, اور اسی وجہ سے یہ حدیث امام بخاری نے اس کے اندر رکھی. وہ حدیث کیا ہے؟ اس حدیث پہ اختتام کرتے ہیں کہ ان الحلال بین, حلال بالکل صاف صاف ہے, وان الحرام بین, اور حرام بالکل صاف صاف ہے, وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ, اور اس کے درمیان بہت سارے معاملات ہیں جو کہ مشتبہ ہیں, جس کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ, اور جو کوئی اس کے مشتبہ چیزوں کے اندر پڑا اس کا پھر حال یہ ہوگا, یا جس کسی نے اپنی آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچا لیا اس نے آپ کو بری کر لیا اپنے دین کو بھی, یعنی بچا لیا اپنے دین کو بھی اور اپنی عزت کو بھی. ومن وقع, اور جو کوئی چلا گیا فی الشبہات وقع فی الحرام, شبہات کے اندر وہ حرام کے اندر چلا گیا. کالراعی, بالکل اس چرواہی کی طرح, یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ, کہ جو اپنے چرانے کے علاقے سے ہٹ کے ایسے علاقے میں چلا جائے جو اس کو نو مینز لینڈ جس کو کہا جاتا ہے, جس کا اس کو علم نہیں ہو, تو پھر وہ یقیناً جو ہے غلط کسی اور کے علاقے سے اپنی بکریوں کو یا بھیڑ کو کھلا دے گا. الا وان لکل ملک حما, جان لو کہ ہر بادشاہ کی ایک
سینکچوری ہوتی ہے، ایک کنگڈم ہوتی ہے. الا ان حم اللہ محارمہ، اور اللہ کی سینکچوری جو ہے وہ چیزیں جو اس نے حرام کر دی ہیں. الا ان فی الجسد مضغہ، جان لو کہ جسم کا ایک حصہ ہے، ایک لوتھڑا ہے جسم کے اندر گوشت کا. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ اصلاح پر ہے، وہ درست ہے، تو پورا جسم درست رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ فاسد ہو جائے، وہ برا ہو جائے، تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وَهِيَ الْقَلْبُ، جان لو کہ وہ دل ہے. تو اصل معاملہ تو دل کا ہے. جہاں دل آپ کو کہے کہ جی یہ شک کی چیز ہے، رک جائیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں بھی سود سے پاک نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سود سے پاک ہو، اور اس ملک میں بھی ایسے نظام کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سود سے پاک ہو، تاکہ لوگ خوشحالی سے رہ سکیں، تاکہ زکوٰۃ لینے والا اس ملک میں کوئی نہ بچ جائے، تاکہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو اس ملک میں محفوظ رہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.